बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। वैसे तो किसी को किसी से मोहब्बत होने की मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती हैं और देख कर पूछने वाला ख़ुद ही महसूस कर लेता है कि फ़लाँ को फ़लाँ से मसलन वालिदैन की मोहब्बत, औलाद के लिए मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत तो कुदरती है जो अल्लाह ताला ने इन रिश्तों में रखी है। आज हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी निशानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो निशानी पाई जाए तो समझ लें कि आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं और आपके साथ मोहब्बत करने वाले बेशुमार हैं। ये निशानी क्या है और इस बारे में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का क्या फरमान है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। नाज़रीन, हम आपको इस निशानी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक ऐसी मोहब्बत के बारे में बताते हैं कि जो मोहब्बत ऐसी है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत है, जो मोहब्बत दायमी है। और वो मोहब्बत है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो कि हर उम्मती के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़यामत तक आने वाली उम्मती से ऐसी मोहब्बत की है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपने हमेशा अपनी दुआओं में अपने उम्मतियों को याद रखा और अल्लाह ताला से जब भी मांगा है अपने उम्मतियों के लिए लाजमी मांगा है। और जब क़यामत का दिन होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी कर रहा होगा, तो उस वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे, उम्मती उम्मती। इसीलिए फरमाया है कि आपकी अपनी उम्मतियों के लिए जो मोहब्बत है वो दायमी है, बाकी सब मोहब्बतें फ़ानी और ख़त्म होने वाली हैं। नाज़रीन, मुतादिद रिवायात में दूसरों के लिए दुआ करने की ताकीद और दूसरों के लिए की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन अगर हम अपना हाल देखें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने लिए ही मांगे, हालांकि अल्लाह ताला दूसरों के लिए मांगी जाने वाली दुआओं को जल्द कबूल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है, उसके पास एक फरिश्ता दुआ करने वाले के सर के करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और यूँ कहता है कि मुसलमान के हक में तूने जो दुआ की है वो तेरे लिए भी उस जैसी ही नेमत दौलत की खुशखबरी है। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं पहले तुझसे शुरू करूँगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूँगा, पहले तुम्हें दूंगा। नाज़रीन, इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत है। कितने ही गुनहगार सही मगर उनके लिए दुआ करने वालों की दुआ कबूल करने और हुकूकुल इबाद और क़ुव्वत इस्लामी का दर्स भी दिया जा रहा है, यानी कि कैसे ही गुनहगार सही मगर उनके लिए दुआ करने वालों की दुआ कबूल करने और उसे पहले देने का बरमला ऐलान फरमाया गया है। इसलिए दुआ मांगते वक्त सिर्फ अपने लिए दुआ ना मांगी जाए, बल्कि अपने माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्तों के लिए दुआ मांगी जाए और पूरी इंसानियत के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। बंदा जिस सखावत के साथ अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला उसे उसी कदर खुश होता है। नाज़रीन, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताले से मालूम होता है कि आपने हमेशा अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से मांगा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक हदीस में है कि आदमी की दुआ उसके भाई के हक़ में इस कदर ज़्यादा मकबूल होती है कि ख़ुद उसके हक़ में इतनी कबूल नहीं होती। और फरिश्तों से अपने लिए दुआ कराने की बेहतरीन तदबीर के बारे में हदीस पाक में है कि जब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए खैर व फलाह की कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहते हैं, यानी अल्लाह के बंदे, यही चीज़ अल्लाह तुझे भी अता फरमा दे। बस हर मुसलमान के लिए किसी की बेहतरी की दुआ करना फरिश्तों से भी अपने लिए दुआ कराने की एक यकीनी तदबीर है। नाज़रीन, याद रहे कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ होती हैं वो उन लोगों की दुआओं का समर होती हैं जो आपके पीठ पीछे दुआएं कर रहे होते हैं और उनकी दुआओं ही की वजह से आपको खुशियाँ मिलती हैं। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको अचानक या फिर गैर मुतवक्का तौर पर कोई खुशी मिल जाती है
چونکہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگو اور آپ کے اندر خوشی کا احساسات زیادہ ہونے لگیں تو جان لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہیں دعا مانگ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور ماں کی دعا مل جائے۔ قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تب حضرت موسیٰ کی والدہ فوت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اب سنبھل کے قدم رکھنا، پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھیں لیکن اب تمہارے پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ناظرین، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں والدین سر فہرست ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر دم دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں آپ کی بہنیں، بھائی، دوست و باقی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، علماء، فقہ، اولیاء، وہ لوگ بھی پوری انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا ریاکاری سے بعید ہوتی ہے۔ ایسی دعا محض خلوص و محبت کی بنیاد پر کسی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے غائب کی دعا غائب کے لیے بڑی تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ مفسرین کے نزدیک دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مذموم ہے۔ ناظرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے جس کے لیے لوگ غائبانہ دعا کریں۔ یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی، حاجی کی، مریض کی، مجاہد کی اور ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس کے پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے یہ 5 دعائیں فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ اور آخر میں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی تاکید کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت ابراہیم بن اوہم جو کہ جانے پہچانے ولی اللہ ہیں، یہ واقعہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا اور میں رات کے وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ خالی ملے اور میں خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگوں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ میں کوئی موجود نہ تھا اور ایسے میں مجھے خانہ کعبہ خالی ملا تو میں فوراً خانہ کعبہ کے پاس گیا اور باب کعبہ میں ہاتھ ڈال کر دعا مانگنے لگا۔ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، ہم سے ہماری مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو۔ میں نے دوبارہ کہا کہ میں تو اپنی بخشش چاہتا ہوں، تو دوبارہ آواز آئی کہ تم جو دوسروں کے لیے مانگو گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ دوسرے بندوں کے لیے اللہ سے مانگے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا پہلے اس کے لیے قبول ہوتی ہے اور بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیا جائے۔ محبتیں بکھیریں گے تو محبتیں ملیں گی۔ ایسے شخص سے دعا کروانا جس کی دعا قبول ہونے کا امکان نیکی تقوی کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ جا کر دعا کرنے کی وجہ سے زیادہ ہو جہاں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مثلاً سفر، حج، عمرہ وغیرہ، تو اصل یہ ہے کہ کام جائز ہے، لیکن اگر اس سے دعا کروانے والے کا اس شخص پر غیر شرعی اعتماد کا خدشہ ہو یا دعا کروانے والا شخص ہمیشہ دوسروں سے دعا کرواتا ہو یا اندیشہ ہو کہ جس سے دعا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کہیں خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے، یہ سمجھنے لگے کہ میں ایسے درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ میری ہی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے۔
اور اگر ممنوع امور کا خدشہ ہونا نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اصل یہی ہے کہ کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ کسی سے دعا کروانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہوں، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کے لیے متعدد بار درخواست کی۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ و مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے تو عکاشہ بن محصن نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بنا دے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے بارش نازل کرنے کی دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو وصیت کی تھی کہ وہ اویس کرنی سے دعا کروائیں، تو بلا شبہ اویس کرنی کے ساتھ خاص ہے، وگرنہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اویس کرنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے دعا کی درخواست کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کی دعا قبول ہونے کے امکان ہوتی اس سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ کہ کوئی شرعی قباحت اس میں نہ ہو۔ اور ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے بھائی کے حق میں پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس پر متعین کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہے۔ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک فرشتہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آمین، اور تیرے نصیب میں بھی وہی خیر ہو جس کی دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔